بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک منشیات اور ان کے اثرات، ڈرگز اینڈ دیئر ایفیکٹس۔ ہر وہ چیز جس کے استعمال سے، جس کے کھانے پینے سے، جس کو استعمال کرنے سے انسان پر نیند کی کیفیت یا نشہ طاری ہو جائے، ڈرگز ہیں، منشیات ہیں۔ اب چاہے اس میں شراب ہے، چاہے اس میں نیند کی گولیاں ہیں، کوکین ہے، مارفیا ہے، افیون ہے، اوپیم، یہ سب چیزیں منشیات میں شمار ہوتی ہیں۔ اب منشیات کے استعمال سے کیا ہمارا موڈ، مزاج، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اسلام میں اگر منشیات یعنی نشہ آور ادویات سے، نشہ آور اشیاء سے منع کیوں کیا گیا ہے، اس کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ جب آپ نشے میں ہوتے ہو، جب آپ منشیات کا استعمال کر لیتے ہو تو آپ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہو، رائٹ؟ تو اسی وجہ سے اسلام میں نشہ اور نشہ آور اشیاء کا استعمال منع کیا گیا ہے۔ اب نشہ آور اشیاء کے استعمال سے انسان کی دماغی اور جسمانی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں، اور نشہ آور ادویات کا استعمال، نشہ آور اشیاء کا استعمال انسان کو موت کے قریب لے جاتا ہے۔ بے جا استعمال، حد سے زیادہ استعمال، کسی بھی چیز کی جب وہ حد سے زیادہ استعمال کی جائے، اس کی ایکسیس ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور ڈرگز کا زیادہ استعمال سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب more than 7 ملین پیپل یعنی 7 ملین سے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں ڈرگز کی وجہ سے، اور جو لوگ 4 افراد جو مر رہے ہیں ان میں سے ایک ایسا ہے جو کہ نشہ آور ادویات کے استعمال سے موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اب ڈرگ ایڈکشن کے ایفیکٹس کیا ہیں؟ کاہلی، سستی، دماغ غیر حاضر رہنا، ہوش و حواس نہ ہونا، اور کیا بول رہے ہو کچھ پتہ نہیں، جسمانی کمزوری ہے، پٹھوں میں کمزوری ہو جاتی ہے، آپ کی ذہنی آپ کی یادداشت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، سانس لینے میں دشواری ہے، جسمانی جو بلڈ پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، غنودگی، ڈپریشن، ہر ٹائم نیند میں رہنا، وزن کا بہت گرنا، حد سے زیادہ کم ہو جانا، آپ کا جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت ہے وہ کم ہو جاتا ہے، نظام تنفس، ریسپیریٹری سسٹم ہے جو آپ کا وہ خراب ہو جاتا ہے، استھما کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ یعنی منشیات کسی بھی صورت میں فائدہ مند نہیں ہو سکتے، ہر لحاظ سے وہ صحت کو، انسانی جسم کو، انسانی ذہن کو ہر طرح سے متاثر کرتے ہیں۔ اب اگر سب سے پہلے دیکھا جائے تو سب سے پہلا ٹاپک ہے نشہ آور ادویات میں اوپیم، افیون۔ افیون پوست کے پودے کے رس سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پوست کے پودے کو کٹس لگایا جاتے ہیں اور پھر ان کٹس سے جو مادہ نکلتا ہے وہ اوپیم ہوتا ہے۔ اوپیم کا پودا آپ فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، اور جو اس میں سے مادہ نکلتا ہے اس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے، بلیک کلر کا ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپیم کے جو ہیں وہ جب اس کو حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو باڈی پہ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے جب اس کو انجیکٹ بھی کیا جاتا ہے باڈی میں، اور اس کی جو پیلز ہیں ان کو کرش کر کے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اب اس کے مسلسل استعمال سے آپ نظام اعصاب، آپ کا نروس سسٹم جو ہے متاثر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نظام انہضام، یعنی آپ کو سٹمک کے ایشوز ہو جاتے ہیں، ڈائجسٹیو سسٹم گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور آپ کا نظام تنفس، سانس لینے کا جو نظام ہے اس میں خرابی ہوتی ہے، پلس جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور
جو جسمانی کمزوری اور انسان میں جنسی کمزوری اور دیگر بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں. بھوک کم لگتی ہے اور نیند ٹھیک طرح سے پوری نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری، خون میں کمی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے ہیروئن کے یعنی اوپیم کے انجیکٹ کیے جاتے ہیں ان کو باہر کے انجیکشن میں، تو لنگز ڈیزیز، پھیپھڑوں کا کینسر، یہ تو جتنے بھی ڈرگز ہیں ان میں جو ان کے زیادہ استعمال سے جو سب سے زیادہ بیماری وہ ایک استھما اور دوسرا لنگز کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے. پھر اس سے جو آپ کے وینز ہیں، ٹھیک ہے، وہ وین شرنک ہونے لگ جاتی ہیں باڈی کی. پھر اس کے بعد اس کے زیادہ استعمال سے آپ کو ہارٹ ڈیزیز بھی ہو جاتے ہیں. اور جب زیادہ ایک دوسرے کی سرنجز یوز کیے جاتے ہیں انجیکٹ کرنے کے لیے باڈی میں، تو وہ HIV ایڈز کی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باڈی کے اندر جتنے آرگنز ہیں وہ سب ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اب اگر کوئی انسان جس نے اوپیم کا نشہ کیا اور اس کو آپ نے ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے سونے نہ دیں، اس کو کیئر کروائیں تاکہ جو اس نے انہیل کھایا ہوا ہے، اندر گیا ہوا ہے اس کی باڈی کے، وہ باہر کیئر کے ذریعے نکل جائے اور فوراً جو ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. اگلا ڈرگ ہے نکوٹین. نکوٹین یہ آپ سگریٹ اسموکنگ میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. اسموکنگ میں جو ایک سگریٹ ہے اس میں نکوٹین ہوتا ہے. اب اور اس کو تمباکو کہا جاتا ہے اردو میں. اور کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ اگر نکوٹین کو کسی جانور کی اگر اوپر سے کھال اتار کے اس کی جلد پر ڈالا جائے تو وہ اس کو تکلیف سے سکتہ طاری ہو جاتا ہے اس پہ، مطلب وہ بے ہوشی کی عالم میں چلا جاتا ہے. یہ اتنا ڈینجرس ہے. اور اسموکنگ اتنی عام ہے کہ لوگ اس کو نقصان دہ سمجھتے ہی نہیں. کچھ لوگ جوائے کے طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں، کوئی اس کے اتنے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں کہ چین اسموکر ہو جاتے ہیں. یعنی ایک سگریٹ ختم ہوا، دوسرا سگریٹ جو ہے وہ شروع کر لیا اس کو پینا. تو یہ اسموکرز یہ بالکل یہ اس کو ہلکا لیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، یہ کوئی بڑا نشہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان دہ نکوٹین ہے. نکوٹین کے اثرات جو ہیں وہ اعصاب اور آپ یہ سب سے پہلے آپ کے نروز کو خراب کرتا ہے، نروس سسٹم کو خراب کرتا ہے نکوٹین کا استعمال. یہ کوز ہے کینسر کا، ٹھیک ہے، منہ کا کینسر ہے، اس میں لنگز کا کینسر ہے، گلے کا کینسر ہے. پھر اس کے بعد اسٹمک خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پینکریاز کا کینسر ہے. یعنی ہر طرح سے یہ کوز ہے کینسر کا، اسموکنگ، نکوٹین، ٹھیک ہے. اور اس کے آپ کے مسوڑے خراب، ٹھیک ہے، ہارٹ ڈیزیز. پھر اس کے بعد آپ کی ہر طرح سے آپ کی انٹرنلی جتنے سسٹمز ہیں ان سب کو خراب کرتا ہے. آپ کی بنائی جو ہے دیکھنے کا جو آپ کا اللہ پاک نے ایک نظام دیا ہوا ہے اس کو متاثر کرتا ہے. امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے باڈی میں، بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. اور دوبارہ سے حلق اور پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے وہ کوز ہے نکوٹین، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں خود کو بھی بچائیں اور گھر والوں کو بھی بچائیں، اسموکنگ سے سمجھائیں، تاکہ کیونکہ اگر ایک انسان آپ کے پاس بیٹھ کے سگریٹ پی رہا تو وہ ایکٹیو اسموکر ہے، ٹھیک ہے. اور جو پاس بیٹھا ہوا ہے جو کہ صرف دھواں انہیل کر رہا ہے، اندر لے کے جا رہا ہے، وہ پیسیو، مطلب ہم سمجھتے ہیں شاید جو سگریٹ پی رہا ہے وہی اسموکر ہے. نو، جو پاس بیٹھا ہے جو انہیل کر رہا ہے اس کا اسموک، وہ بھی اسی طرح سے اسموکر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے لنگز بھی اسی طرح سے ڈیمیج ہو رہے ہیں کیونکہ آپ دھواں اندر لے کے جا رہے ہو. تو خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی اسموکنگ سے بچائیں. اور تمباکو جو ہے وہ لنگز اور ہارٹ ڈیزیز کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے سلیپنگ پلز، خواب آور گولیاں، نیند کی گولیاں. یہ گولیاں ایک تو
کچھ مریضوں کو دی جاتی ہیں جو کہ بہت درد میں جو ہے وہ مبتلا ہیں، اور ان کو ریلیف دینے کے لیے، ان کے درد میں کمی کے لیے، تاکہ وہ اگر ان کو وہ ٹیبلٹ دی جائیں، ان کو وہ پیلز دی جائیں تو وہ کھا کے کچھ دیر آرام کریں تاکہ وہ اس تکلیف سے نکل سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس کا خراب استعمال بھی کرتے ہیں، اور جب وہ حد سے زیادہ استعمال کر دیتے ہیں ان پیلز کا تو وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کچھ اس طرح سے کہنا چاہوں گی کہ یہ جو چھوٹی عمر میں لوگ تھوڑے سے بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، اور جذباتی ہونے کی وجہ سے ان کا استعمال ہمارے ارد گرد، ہماری لوکیلٹی میں، ہماری سوسائٹی میں سلیپنگ پیلز کا عام استعمال ہے۔ سوسائڈ کرنے کا سب سے آسان طریقہ لوگوں نے اسی کو سمجھا ہوا ہے، اور ہم لوگ یہ چیز بھول چکے ہیں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ جذباتی ہونے کے ساتھ جب اس کا استعمال ان گولیوں کا کر لیا جاتا ہے، ہم لوگ تو اگلے جہان چلے جاتے ہیں، ہم موت کو اپنا لیتے ہیں، لیکن جو پیچھے ہماری ایک فیملی رہ جاتی ہے، ہمارے پیرنٹس رہ جاتے ہیں، بہن بھائی رہ جاتے ہیں، ان کے لیے سوائے رسوائی کے پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو خود کو بچائیں، خود پہ کنٹرول کریں، باتیں برداشت کریں، تاکہ ان ساری جتنی یہ برے کام ہیں ان سب سے بچا جا سکے۔ اب ان پیلز کی وجہ سے، سلیپنگ پیلز جب لیتے ہیں تو نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، اور زیادہ استعمال سے، کوئی بھی نشہ اس کے زیادہ استعمال سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب سلیپنگ پیل سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہاتھوں، پاؤں، بازوؤں میں جلن محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے یا کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، بہت زیادہ نیند رہتی ہے، اور آپ توازن اپنا برقرار، باڈی کا توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، سر درد ہوتا ہے، پھر ہارٹ برننگ شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کی اسٹمک کے ایشوز، کیونکہ جب وہ آپ کھاتے ہیں سلیپنگ پیلز، آپ کا اسٹمک، کوئی بھی نشہ آور ادویات ہیں وہ آپ کے معدے میں جو ہیں وہ خرابی پیدا کرتے ہیں، پھر آپ کی جسمانی کمزوری آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سلیپنگ پیلز کا استعمال زیادہ کر لیتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو کیا کروائیں، اور گرم پانی میں نمک ڈال کے اس کو پلایا جائے تاکہ فوراً کیا کریں، اور اس کے اثرات جو ہیں، برے اثرات جو ہیں وہ اسٹمک میں نہ جا سکیں، اور فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل لے کے جایا جائے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک آ جاتا ہے مورفیا، ٹھیک ہے۔ یہ مورفیا کوڈین اور مورفیا کو بطور علاج بھی استعمال کیا جاتا ہے، کھانسی کی زیادہ شدت میں اس کو انجیکشن کے طور پہ جو ہے وہ باڈی میں لگایا جاتا ہے، انجیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ مریض کو افاقہ ہو سکے، لیکن اس کے زیادہ استعمال سے نشہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس سے اعصاب میں کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان میں بے چینی، جسمانی قوت میں کمی ہو جاتی ہے، راشہ طاری ہو جاتا ہے۔ راشہ وہ بیماری ہوتی ہے جس میں انسانی ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کپ کپانے شروع ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی یہ حد سے زیادہ استعمال یا ڈاکٹر کی ڈوز زیادہ ہو جائے تو کوشش کریں کہ کھٹی چیزیں، ترش اشیاء کا استعمال کرایا جائے تاکہ اس کا اثر زائل ہو جائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ارسینک سینکھیا، یہ سفید پتھر کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہ ڈلیوں کی صورت میں ہوتا ہے، جراثیم کا ادویات بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور جانور کی کھال کو محفوظ کرنے میں اور رنگ و روغن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو پوائزن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ جراثیم کش ادویات، یعنی اگر یہ جراثیم کو مارنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو کیا یہ انسان کے استعمال سے جو ہے کیا یہ اس کو فاقہ دے سکتا ہے؟ نو، یہ اسی طرح سے یہ پوائزن کا کام کرتا ہے۔ سینکھے کے استعمال سے آپ کی آرگنز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں۔ کون کون سے آرگن؟ آپ کے سکن، آپ کا نروس سسٹم ہے، آپ کا نظام تنفس، ریسپیریٹری سسٹم ہے، کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے، آپ کا لیور، کڈنی اور جو گال بلیڈر ہے، پھر امیون سسٹم، اینڈوکرائن ہے، ڈیولپمنٹل پروسیسز، یہ سب کچھ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو احتیاط کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یہ
کسی کوئی غلطی کے طور پہ اس کا استعمال کر لیتا ہے تو اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے۔ جسم کو گرم رکھنے کے لیے گرم پانی کی بوتل کا استعمال کیا جائے تاکہ باڈی ٹھنڈی نہ ہو، ٹیمپریچر برقرار رہے اور فوراً ہاسپٹلائز کیا جائے۔ اور اینڈ پہ کہوں گی کہ خود کو بچائیں، اپنی فیملی کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اور اگر آپ کے دوست احباب میں سے کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو خود کو اس کمپنی سے دور کر دیا جائے تاکہ نہ آپ کے لیے رسوائی کا وہ باعث بنے، نہ آپ کے پیرنٹس کے لیے۔ خود کو محفوظ رکھیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں اور اپنے فرینڈس کو محفوظ رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔